حق ادھر مولا جدھر حق ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق. مولا علی علیہ السلام کی جو وصیت ہے نا، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، یہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت اس طرح شروع ہوتی ہے. مولا کی شہادت بھی ہے رمضان میں. مولا نے کہا میں تمہیں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں و نظم امرکم، اور اپنے کاموں کو منظم کرو. ایک پلان ہونا چاہیے کام میں، ہر چیز پلانڈ وے میں آگے بڑھے. تو اپنی زندگیوں میں نظم لے کر آؤ. مولا علیہ السلام نے تقوی الہی کی بات کرتا ہے. غور کیجیے گا، رمضان المبارک میں خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایک تمرین آپ کو کروا رہا ہے. تقوی الہی بھی ہے، اور نظم امرکم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں خاص وقت میں روزہ شروع کرتے ہیں، خاص وقت پر ختم کرتے ہیں. آپ ایک ایک منٹ کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ نے پانی پی لینا، اس سے پہلے پہلے آپ نے کھانا کھا لینا ہے. البتہ یہ جو کیلنڈرز ہوتے ہیں جن میں اختتام سحر کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ احتیاط کے مطابق معمولاً لکھتے ہیں. اصل روزہ تو فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس بات کی احتیاط کے لیے کہ آپ نے روزے کو صحیح وقت پر شروع کر دیا، آپ پہلے سے کھانا پینا بند کر لیتے ہیں. معمولاً 10 منٹ کا احتیاط کا وقت لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے 5 منٹ پہلے بھی روزہ بند کیا تو روزہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے اس وقت روزہ بند کر دینا اپنا، یعنی کھانا پینا بند کر دینا ہے کہ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں فجر سے پہلے پہلے تک میں نے جو سحری کا عمل تھا وہ پورا کر لیا. سحری میں برکت ہے. حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ چونکہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے، فرمایا کہ چاہے کھجور ہی سے سحری کرو تو اس سحری کو آپ انجام دیجئے، اس لیے کہ اس میں برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے. اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاگنے کی تاکید رکھی ہے. تو بہرحال ایک خاص منظم طریقے سے ہماری زندگی آ جاتی ہے کہ ہمیں کتنے بجے کھانا ہے، کتنے بجے پھر افطار ہے. افطار کے وقت میں تو بہت زیادہ لوگ کوشش ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جیسے ہی وقت ہو رہا ہے تو نماز پڑھ لی جائے اگر افطار سے پہلے مغرب کی اور عشاء کی، تو یہ ویسے زیادہ افضل ہے عام حالات میں، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا مغرب اور عشاء کا. اگرچہ کہ ٹیکنیکلی روزہ مغرب پر پورا ہو گیا، لیکن آپ نے اگر پہلے مغربین کی نماز پڑھی تو ایسے کہ جیسے آپ نے حالت روزہ میں نماز مغرب اور عشاء کو انجام دیا ہے. 2 صورتوں کے علاوہ، ایک تو یہ کہ خضوع و خشوع باقی نہ رہ پائے نماز میں. اب نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ سموسوں اور پکوڑوں کی طرف ہے، خوشبو آ رہی ہے، فروٹ چاٹ کون سی بن رہی ہے، کون سا دسترخوان لگ رہا ہے، فلاں والنٹر کون سی چیز کہاں لے کے جا رہا ہے. اگر اس طرح دماغ لگا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے آپ افطار کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی مہمان یا کوئی مومن انتظار کر رہا ہے آپ کا افطار کے دسترخوان پر، تو اس مومن کا احترام یہ ہے کہ پہلے اس کے ساتھ افطار کر لیے اور بعد میں نماز پڑھیں. یہ احترام مومن ہے.